بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکرین، نوحہ خانوں اور مومنین کو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دام ظلہ العالی کی نصیحت۔ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کی ایام عزا کی مناسبت سے عزاداری کے 3 ارکان یعنی ممبر، جلوس عزا اور عزاداروں سے متعلق کچھ نصیحتیں۔ روز عاشور اور امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ایک بار پھر دلوں میں تازہ ہونے جا رہی ہے۔ وہ امام جو قربانی اور ایثار کا نمونہ اور ظلم کے خلاف آواز اور عزت و کرامت کی علامت ہے۔ محرم کا یہ مہینہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے پیغام کو زندہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ اہل بیت جن سے محبت اور وفاداری اللہ نے ہم پر فرض اور واجب قرار دی ہے۔ نمبر 1، علماء اور ذاکرین کو نصیحت۔ مجلسوں کو دور حاضر کے مطابق بنانا۔ ممبر حسینی کا کام عوام الناس میں بیداری اور شعور پیدا کرنا ہے۔ محرم کے ان دنوں میں ضروری ہے کہ خطیب اور مبلغ دین اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کی حقیقتیں عقل کے مطابق اور قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بیان کریں۔ خاص طور پر آج کل نوجوان نسل مختلف گمراہ کن خیالات اور دینی شبہات کا شکار ہے، اس لیے ممبر پر ان کے مسائل کا علمی، منطقی اور دور حاضر کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے۔ خطیب اور ذاکرین حضرات کو چاہیے کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق دینی تاریخ، اخلاقی نصیحتیں، ضروری شرعی مسائل اور خاندانی تربیت جیسے موضوعات کو بیان کرے۔ نمبر 2، نوحہ خان اور شعراء حضرات کو نصیحت۔ نوحہ کے اشعار اور پڑھنے کے طریقے پر غور کریں۔ عزاداری کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ مجالس اور جلوس ہے جن میں نوجوان نسل خاص دلچسپی لیتی ہے، اس لیے سوز خانوں، نوحہ خانوں اور شاعروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی شاعری کریں اور ایسے اشعار پیش کریں جو اہل بیت علیہم السلام کے مقام و احترام کے شایع نشان ہو۔ کوئی ایسا کلام نہ پڑھا جائے جو اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اور تقدس کے خلاف ہو یا ان کے دشمنوں کو کوئی موقع مل جائے۔ اسی طرح گانے بجانے کے انداز، گانے کی طرز، غیر مناسب آوازوں اور حرکات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ شعر اور نوحے ایسے ہوں جو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات بیان کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی جان لیں تو ہمارا اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے۔ اور ساتھ ہی ان دنوں میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مصائب کو بھی خوب بیان کیا جائے۔ نمبر 3، مومنین اور عزاداروں کو نصیحت۔ عزاداری میں بھرپور شرکت کریں اور بدعتوں سے بچیں۔ سب مسلمان خاص طور پر عزاداروں سے توقع ہے کہ وہ ان دنوں کی عزاداری میں بھرپور شرکت کریں، اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے پرانے طریقوں کو زندہ رکھیں اور ایسے اعمال سے بچیں جن کی دین میں کوئی بنیاد نہیں اور جو دوسروں کو ان مجالس سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو عزاداری کے تقدس کو پامال کرنے والی ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کے دین اور شعائر کو بہترین طریقے سے زندہ رکھنے کی توفیق دے، ان کے راستے پر قائم رکھے اور ہمیں ان کے شفاعت نصیب کرے۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابیح عبد اللہ الحسین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔